ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: افغانستان سے امریکی انخلاء۔ تحریر: عبدالغفار عزیز۔ ماہانہ ترجمان القرآن، فروری 2019۔ طاقت کے نشے میں چور کسی بھی ملک کے لیے جنگ کی دلدل میں کود جانا بہت آسان، لیکن اس سے جان بچا کر واپس نکلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ہر حملہ آور کی طرح اب امریکہ بھی مقبوضہ افغانستان سے نکلنے کی راہیں تلاش کر رہا ہے۔ گزشتہ صدی کے اختتام پر 1989 میں اشتراکی روسی سلطنت اور 19ویں صدی کے دوران 1842 میں برطانیہ بھی اسی انجام کو پہنچا تھا۔ اشتراکی روس تو اپنے الحادی نظریات سمیت ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ باقی ماندہ روس کو نہ صرف وسطی ایشیا کو بھی آزاد کرنا پڑا، بلکہ مشرقی یورپ کے بہت سے ممالک کو اپنی نظریاتی اور سیاسی غلامی سے آزادی دینا پڑی۔ برطانیہ، جس کے راج میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اپنے جزیرے تک محدود رہ گیا۔ اب اس کی تقریباً آدھی آبادی کا خیال ہے کہ وہ یورپی یونین میں باقی رہے تو باقی ماندہ استقلال و امتیازی مقام بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ آدھے برطانوی شہری سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین سے نکلے تو شدید اقتصادی بحرانوں میں گھر جائیں گے۔ امریکہ افغانستان میں وہی غلطیاں کرنے پر تلا ہوا ہے جن کا ارتکاب افغانستان پر قبضے کے آخری ادوار میں تباہی کا نوشتہ دیوار پڑھ لینے کے باوجود برطانیہ اور اشتراکی روس نے کیا تھا۔ گزشتہ دونوں عالمی طاقتوں کی طرح اب امریکہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوا چاہتا ہے۔ اول الذکر دونوں وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن وہاں اپنا قبضہ بھی باقی رکھنا چاہتے تھے۔ دونوں نے اپنے بعد وہاں اپنی کٹ پتلی حکومتیں باقی رکھنے پر اصرار کیا۔ اب تیسرا طالع آزما امریکہ بھی وہاں اپنے مضبوط فوجی اڈے باقی رکھنے کی ضد پر اڑا ہوا ہے، اور وہاں سے جانے کے بعد افغانستان کی حکومت اور نظام بھی مرضی کا چاہتا ہے۔ بظاہر تو افغانستان پر امریکی حملے کی فوری وجہ 9/11 کے واقعات بنے، لیکن اس کی خواہش و تیاریاں گزشتہ کئی اشروں سے جاری تھیں۔ اشتراکی روس کے خلاف جنگ میں افغان عوام کی مدد کر کے ایک ہدف حاصل کرنا یقیناً اس کے پیش نظر تھا۔ افغانستان اور وسطی ایشیا کے وسیع تر قدرتی وسائل تک رسائی بھی غیر اعلانیہ مگر بڑا واضح ہدف تھا۔ اشتراکی روسی فوجوں کے انخلاء کے بعد افغانستان میں کوئی مستحکم حکومت نہ بننے دینا بھی اسی امریکی ہدف کی تکمیل کی راہ ہموار کرنے کے لیے تھا۔ مختلف افغان دھڑوں اور جنگی سرداروں کے اختلافات اور لڑائیوں کی آگ پر مسلسل تیل چھڑکتے رہنا بھی انہی مقاصد کے حصول کے لیے تھا، لیکن آخرکار قرآن کریم کا اصول ایک اٹل حقیقت کی صورت میں سامنے آ گیا، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اس الہی سنت کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ افغانستان اور عراق میں ہونے والے نقصانات کا شمار کرنے کے لیے ایک امریکی باشندے کی بنائی ہوئی پیشہ ورانہ ویب سائٹ iCasualties.org کے مطابق افغانستان اور عراق میں گزشتہ 18 برسوں کے دوران امریکہ اور اس کی حلیف فوجوں کے 8,450 فوجی قتل اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ ان میں سے صرف امریکہ کے جہنم واصل ہونے والے فوجی 6,985 تھے۔ بعض دیگر آزاد ذرائع مرنے والے حملہ آور فوجیوں کی تعداد کہیں زیادہ بتاتے ہیں۔ امریکہ کی اس مسلط کردہ افغان جنگ کی آگ میں بھسم ہونے والے امریکی مالی وسائل 3,000 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اب بھی ہر آنے والا دن ان مالی و جانی نقصانات میں مسلسل اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ عراق میں موجود 1,35,000 فوجیوں پر ایک ہفتے میں $1 ارب خرچ ہو رہے تھے،
آخرکار امریکی مسلح افواج کی بڑی تعداد وہاں سے نکالنا پڑی، لیکن مداخلت و قبضہ اب بھی دو طرفہ نقصانات و تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ امریکہ کا جنگی جنون۔ ایک امریکی دانشور اور جان ہاپکنز یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر جوئل اینڈریس نے اس امریکی جنگی جنون کے بارے میں اپنی کتاب ایڈکٹڈ ٹو وار، جنگی جنون، ترجمہ محمد ابراہیم خان، میں ان امریکی جنگوں اور امریکہ پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ یہ کتاب 1991 میں لکھی گئی تھی۔ افغانستان پر امریکی فوج کشی کے بعد نئے اضافوں کے ساتھ 2002 میں دوبارہ شائع ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں، امریکہ میں جنگی جنون 5 اشروں سے بھی زائد مدت سے پروان چڑھتا آیا ہے۔ امریکہ نے اپنی جنگی مشین کو برقرار رکھنے اور دنیا کو وقتاً فوقتاً اپنی بھرپور طاقت دکھاتے رہنے پر کم و بیش 15,000 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں۔ جنگی جنون نے امریکہ کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہی دیکھ لینا کافی ہے کہ عوام کی محنت کی کمائی سے وصول کیے ہوئے ٹیکسوں کی مدد سے فوج اور اسلحہ خانے کو جو کچھ دیا جاتا رہا ہے، اس کی مالیت ملک کے تمام اثاثوں کی مجموعی مالیت سے بھی زیادہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں جتنے پل، سڑکیں، واٹر سسٹم، اسکول، ہسپتال، اسٹیڈیم، مکانات، شاپنگ مال، گھریلو آلات، سرکاری مشینری، گاڑیاں اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں، ان کی مجموعی مالیت بھی اس خطیر رقم سے زیادہ ہے جو اب تک فوج پر خرچ کی جا چکی ہیں۔ تمام فوجی تنصیبات، فوجی حملے اور سابق فوجیوں کی بہبود کے کھاتے میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ سالانہ 80 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ صرف اس ایک مد میں 1 منٹ میں 10 لاکھ ڈالر خرچ ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی جنگی مشین متحرک رکھنے کے لیے بہت کچھ درکار ہے۔ اس وقت امریکہ کے پاس 12 طیارہ بردار بیڑے ہیں۔ ایک طیارہ بردار بحری جہاز کم و بیش 1 ارب ڈالر کا پڑتا ہے۔ امریکہ نے 6 اشروں کے دوران جوہری تجربات کے ذریعے کم و بیش 4,80,000 فوجیوں کو ایٹمی تابکاری مواد کے سامنے کھڑا کیا ہے۔ ان میں سے بہت سوں کی صحت کے لیے انتہائی پیچیدہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ ہزاروں امریکی فوجی سرطان میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی کتاب میں ڈاکٹر جوئل اینڈریس ان جنگی اخراجات کی وجہ سے پورے امریکی معاشرے پر روز بروز مرتب ہونے والے تباہ کن اثرات کا بھی تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ہر صاحب عقل امریکی ذمہ دار کو اپنی پالیسیاں تبدیل کرنے پر مجبور ہو جانا چاہیے تھا، لیکن صد افسوس کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دسمبر 2018 میں یہ اعلان تو کر دیا کہ امریکہ افغانستان میں اپنے باقی ماندہ 14,000 فوجیوں میں آدھے فوری طور پر نکال رہا ہے، اور اس سے ایک دن قبل انہوں نے اسی طرح کا اعلان شام سے اپنی فوجیں نکالنے کے حوالے سے بھی کیا تھا۔ لیکن یہ اعلانات اس علل ٹمپ انداز سے کیے گئے کہ خود امریکی انتظامیہ بھی اس کے لیے تیار نہ تھی۔ وزیر دفاع اس پر احتجاج کرتے ہوئے مستعفی ہو گئے۔ افغانستان میں موجود امریکی عسکری قیادت نے ایسے بیان دے دیے کہ جو اسی امریکی جنگی جنون کو جاری رکھے جانے کا اعلان ہے۔ چیئرمین جوائنٹ سٹاف جنرل جوزف ڈنفرڈ نے وضاحت کی، افغانستان میں امریکی کارروائیاں منصوبے کے مطابق جاری رہیں گی۔ نیٹو افواج کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر بولے، ہمیں افغانستان سے فوجیں نکالنے کے کوئی احکام موصول نہیں ہوئے۔ دوسری جانب دیکھیں تو خطے میں مختلف امریکی نمائندگان اور ذمہ داران حکومت کی شٹل ڈپلومیسی متحرک سفارتکاری عروج پر ہے۔ افغان نیاد خصوصی امریکی ایلچی زلمے خلیل زاد پاکستان، افغانستان، خلیجی ریاستوں اور چین میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کے ساتھ گزشتہ کئی ماہ سے جاری مذاکرات کے نئے دور منعقد ہو رہے ہیں۔ طالبان کے ساتھ یہ مذاکرات کئی بار تعطل کا شکار ہوئے اور آخرکار طالبان کی یہ شرط قبول کر لینے کے بعد 21 جنوری 2019 کو دوبارہ شروع ہوئے کہ امریکہ افغانستان سے مکمل انخلاء کا ٹائم ٹیبل فراہم کرے گا۔
امریکہ نے شرط تسلیم کرتے ہوئے اضافہ کیا کہ افغانستان کو کسی ملک کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ مذاکرات 2 روزہ تھے لیکن کئی دن جاری رہے۔ کابل میں قائم افغان حکومت کی شدید خواہش اور کوشش تھی کہ اسے بھی مذاکرات میں شریک کیا جائے، لیکن طالبان نے یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ امریکہ طالبان مذاکرات اور مضمرات۔ امریکہ اور طالبان کے مابین حالیہ مذاکرات کا نتیجہ جو بھی نکلے، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ افغانستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے کو ہے۔ ایسے ہر نازک موڑ کی طرح اس موقع پر تمام اطراف کو انتہائی احتیاط، حکمت، انصاف، حقیقت پسندی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ افغان عوام نے گزشتہ 18 سال کے دوران بدترین امریکی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ ان 18 برسوں کے دوران میں امریکی سربراہی میں نیٹو افواج نے قتل و غارت کے کیا نئے ریکارڈ قائم نہیں کیے۔ مدارس میں حفظ قرآن کی اسناد وصول کرتے ہوئے سینکڑوں ہونہار پھولوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ شادی کی تقریبات میں جمع خاندانوں اور جنازوں میں جانے والے سوگواروں کے چیتھڑے اڑا دیے گئے۔ ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور معصوم عوام سے بھرے بازاروں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ پورے کے پورے گاؤں صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ 10 سالہ سوویت جنگ کے دوران 25 دسمبر 1979 سے لے کر 2 فروری 1999 تک 20 لاکھ سے زائد بے گناہ افغان شہری شہید کر دیے گئے تھے۔ حالیہ امریکی جنگ میں بھی مزید لاکھوں شہری پیوند خاک کیے جا چکے ہیں۔ اسلحے اور بارود کی بارش نے پورا ملک تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس ساری تباہی و بربادی کے باوجود آخرکار امریکہ اپنی تاریخ کی یہ سب سے طویل جنگ ختم کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ آغاز میں ان حملہ آور فوجیوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے متجاوز تھی۔ صدر اوباما نے اپنے انتخابی وعدے کے مطابق 2014 میں بڑی تعداد میں فوج واپس نکال لی تھی اور صرف 10,000 باقی رہ گئے تھے۔ ٹرمپ نے بھی انتخابی مہم میں یہی وعدہ دہرایا تھا، لیکن انتخاب میں کامیابی حاصل کرتے ہی 4,000 مزید فوجی بھیج دیے۔ اب اسے بھی گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں۔ اس نازک ترین مرحلے پر تمام افغان اطراف کو اپنے تمام گزشتہ تلخ تجربات کو یاد رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ خانہ جنگی کا خدشہ۔ امت مسلمہ کی تاریخ میں کئی بار یہ سانحہ ہوا کہ میدان جنگ میں جیتی ہوئی لڑائی جنگ ختم ہونے کے بعد ہار دی گئی۔ 1999 میں اشتراکی روس کا آخری فوجی بھی افغانستان سے نکل گیا تو امید پیدا ہوئی کہ خون شہداء سے سیراب اس سرزمین کو اب سکون و سلامتی اور تعمیر و ترقی کے دن دیکھنا نصیب ہوں گے، لیکن روسی سلطنت نے اپنے انخلاء کے بعد اپنی قائم کردہ کٹ پتلی نجیب اللہ حکومت کو باقی رکھا۔ نتیجتاً جنگ اسی طرح جاری رہی۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے یہ جنگ افغان عوام اور روسی فوج کے درمیان تھی اور روس نکل گیا تو اب یہ جنگ براہ راست افغان دھڑوں کی جنگ بن گئی۔ ایک جانب بالواسطہ روسی سرپرستی کا حامل صدر نجیب اللہ اور دوسری جانب روسیوں کے خلاف جہاد و مزاحمت کرنے والے تمام افغان دھڑے۔ اپریل 1992 میں بالآخر صدر نجیب کی کٹ پتلی حکومت بھی زمیں بوس ہو گئی۔ افغانستان میں وہ نازک ترین لمحہ آ گیا جس سے بچنے کے لیے ساری دنیا کی اسلامی تحریکیں اور مخلص رہنما مسلسل کوششیں کرتے رہے تھے، مگر پھر تاریخ نے 1992 سے 1996 تک خود افغان مجاہدین کے مابین خوریزی کا بدنما دور دیکھا۔ اشتراکی روس کے خلاف جہاد پر پوری افغان قوم ہی نہیں، پورا عالم اسلام متفق تھا، لیکن پورا عالم اسلام مل کر بھی جہاد کی قیادت کرنے والے رہنماؤں کو متحد نہ کر سکا۔ پروفیسر برہان الدین ربانی مرحوم اور انجینئر گلبدین حکمت یار کے مابین آراء کا اختلاف پہلے دن سے موجود تھا۔ پروفیسر ربانی صاحب اشتراکی روسی مداخلت کا مقابلہ صرف سیاسی میدان میں کرنے کے قائل تھے، جبکہ حکمت یار صاحب مسلح جہاد ضروری سمجھتے تھے۔ بالآخر سب رہنما جہاد پر تو مجتمع ہو گئے،
لیکن 10 برس کے دوران کئی معاہدوں اور لاتعداد مصالحتی کوششوں کے باوجود اپنے باہمی اختلافات کی خلیج ختم نہ کر سکے۔ نجیب حکومت بھی رخصت ہوئی تو کابل کے ایک کنارے پر احمد شاہ مسعود اپنے مسلح دستوں کے ساتھ موجود تھے اور دوسرے کنارے پر گلبدین حکمت یار۔ دونوں رہنما افغان جہاد میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں کا خیال تھا کہ میری قوت اور صلاحیت زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے دونوں کے درمیان اعتماد کا شدید فقدان تھا اور اسی کمزور پہلو کو سب دشمن قوتیں استعمال کرنا چاہتی تھیں۔ ماضی کے مصالحتی مذاکرات۔ آج بھی جمعۃ المبارک کی وہ خوشگوار صبح ایک ایک تفصیل کے ساتھ یاد ہے۔ پشاور میں ساری دنیا سے آئے ہوئے اہم مسلمان رہنما اور اسلامی تحریکوں کی قیادت جمع تھی۔ اس سے پہلی شب مصالحتی مذاکرات کے مختلف ادوار چلتے رہے، جن میں طے پایا تھا کہ انجینئر حکمت یار اور انجینئر احمد شاہ مسعود کے مابین براہ راست بات چیت کروائی جائے گی۔ یہ ذمہ داری محترم قاضی حسین احمد صاحب کو سونپی گئی۔ صبح ہی صبح ہم پشاور میں واقع برہان الدین ربانی صاحب کے مرکز پہنچ گئے۔ ربانی صاحب ہمارا استقبال کرنے کے بعد ایک دوسری جگہ جمع مختلف افغان، عرب اور پاکستانی رہنماؤں کے اجلاس میں چلے گئے۔ کافی انتظار اور کوششوں کے بعد یہ 3 جہتی وائرلیس رابطہ قائم ہو سکا۔ کابل کے دونوں کناروں پر بیٹھے افغان رہنما اور پشاور میں محترم قاضی حسین احمد صاحب، تینوں کے درمیان ایک طویل مکالمہ ہوا۔ اس میں شکوے بھی تھے، دھمکیاں بھی تھیں اور ڈانٹ بھی، لیکن آخر میں یہ واضح تھا کہ باہم اتفاق رائے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس براہ راست رابطے کے بعد موہوم اطمینان کے ساتھ ہم نماز جمعہ ادا کرنے قریبی مسجد پہنچے۔ دیگر سب رہنما بھی پہنچنا شروع ہو گئے۔ نماز ختم ہوتے ہی پروفیسر عبدالرب رسول سیاف صاحب کھڑے ہوئے اور سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اعلان کرنے لگے کہ سب افغان رہنما ایک فارمولے پر متفق ہو گئے ہیں، جس کے تحت پہلے 4 ماہ صبغت اللہ مجددی صدر ہوں گے۔ ان کے بعد 6 ماہ کے لیے برہان الدین ربانی صاحب صدر ہوں گے۔ وزارت عظمیٰ حزب اسلامی حکمت یار کو دی جائے گی اور پھر انتخابات ہوں گے۔ ان کا اعلان ختم ہوتے ہی قاضی صاحب نے سیاف صاحب کو مسجد کے گوشے میں لے جا کر پوچھا، اس فارمولے پر کیا حکمت یار بھی متفق ہو گئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، انہیں آپ اس پر راضی کریں گے۔ قاضی صاحب نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، کاش آپ اس قبل از وقت یک طرفہ اور ناقابل عمل فارمولے کا اعلان نہ کرتے۔ افغان بحران کا اصل حل دونوں مرکزی قوتوں کو یکجا کرنے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں درجنوں بلکہ سینکڑوں مصالحتی کاوشوں میں سے ایک کا ذکر اس لیے کیا کہ خرابی کی اصل جڑ واضح ہو سکے۔ پورے دور جہاد کے دوران مختلف اندرونی و بیرونی قوتوں نے کسی نہ کسی افغان جماعت کو غالب اور کسی کو نظر انداز و کمزور کرنے کی روش اپنائے رکھی۔ کبھی مالی و عسکری امداد کی غیر منصفانہ تقسیم کے ذریعے، کبھی سیاسی شعبدہ بازی کے ذریعے اور کبھی نسلی و مذہبی تعصب کی آگ بھڑکا کر۔ امریکہ کا ہدف غیر مستحکم افغانستان۔ اس تقسیم کا اصل مقصد اور نتیجہ یہی تھا کہ افغانستان میں عوام کی کوئی حقیقی نمائندہ اور مستحکم حکومت نہ بن سکے، اور اگر بنے بھی تو تقسیم کرنے والوں کی تابع فرمان ہو۔ آج بھی افغانستان پر قابض اور افغان عوام میں نفوذ رکھنے والی قوتوں کا بنیادی ہدف یہی ہے۔ امریکہ نے اپنے 18 سالہ جنگ و جدل کے دوران مختلف افغان اطراف میں بھی گہرا نفوذ حاصل کیا ہے۔ طالبان حکومت کے خلاف عسکری کارروائی کرتے ہوئے شمالی اتحاد کا تعاون حاصل کیا گیا۔ طالبان مخالف ازبک اور ہزارہ گروپوں کو بھی سنہرے خواب دکھا کر ساتھ ملا لیا گیا، لیکن جب حکومت سازی کا مرحلہ آیا تو جرمنی کے شہر بون میں ہونے والی کانفرنس کے ذریعے حامد کرزئی اور اشرف غنی جیسے چہرے سامنے لے آئے گئے۔ بون کانفرنس میں عبوری صدارت کے لیے 3 نام پیش ہوئے تھے: عبدالستار سیرت، حامد کرزئی اور امین ارسلہ۔ ابتدائی رائے دہی ہوئی تو عبدالستار سیرت کو 11، حامد کرزئی کو 2 اور امین ارسلہ کو 1 ووٹ ملا۔
پھر مذاکرات نے مزید طول کھینچا۔ امریکی خصوصی ایلچی زلمے خلیل زاد، جنہیں کئی افغان رہنما امریکی وائسرائے کا طعنہ دیتے تھے، اور اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ الاخضر الابراہیمی نے حامد کرزئی کی خصوصی وکالت و اعانت کی۔ بالآخر وہ عبوری اور پھر منتخب صدر بنا دیے گئے۔ زلمے خلیل زاد حالیہ دنوں میں بھی خصوصی امریکی ایلچی کی حیثیت سے مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کا مختصر تعارف آج اور کل کا پورا منظرنامہ سمجھنے میں معاون ہوگا۔ وہ 1951 میں شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ دونوں پشتون تھے۔ بعد ازاں مزار شریف سے کابل منتقل ہو گئے، جہاں غازی اسکول میں انٹر کیا، انگریزی بہتر کی اور امریکن یونیورسٹی بیروت لبنان میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وظیفہ حاصل کر لیا۔ وہاں سے فراغت کے بعد امریکہ کی شکاگو یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1979 میں پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کی۔ اسی دوران آسٹریا کی شیرل بینٹ سے شادی کر لی۔ دونوں میاں بیوی نے عالم اسلام کے بارے میں کئی اہم مقالے اور سفارشات لکھیں۔ 1984 میں امریکی شہریت مل گئی۔ امریکی صدور جیمی کارٹر، رونالڈ ریگن اور جارج بش سینئر کے ادوار میں کئی اہم مشاورتی و پالیسی ساز ذمہ داریوں پر فائز رہے، یہاں تک کہ افغان امور پر امریکہ میں سب سے نمایاں نام بن گئے۔ صدر کلنٹن نے ذمہ داریوں سے فارغ کیا تو اہم امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن میں ملازمت مل گئی۔ یہاں انہوں نے عالم اسلام اور اسلام کے بارے میں کئی سفارشات پیش کیں۔ اسی زمانے میں امریکی تیل کمپنی یونوکول کے مشیر کی حیثیت سے کام کیا۔ یہ کمپنی افغانستان اور پڑوسی ممالک میں تیل و گیس کی تلاش اور اسے پائپ لائن کے ذریعے بحر ہند تک پہنچانے کے منصوبے پر کام کر رہی تھی۔ اس وقت حامد کرزئی بھی یونوکول کے مشیر کی حیثیت سے ملازمت کر رہے تھے۔ وہ بھی امریکی یونیورسٹی بیروت سے فارغ تھے۔ دونوں کی دوستی مزید گہری ہو گئی، جو بالآخر افغان صدارت پر منتج ہوئی۔ حامد کرزئی اور زلمے خلیل زاد ہی نہیں، امریکی یونیورسٹی لبنان سے فارغ التحصیل کئی مشترکہ دوست افغانستان کے مدار المہام قرار پائے۔ ان میں سے ایک نام جناب اشرف غنی احمد زئی کا ہے۔ وہ ورلڈ بینک کے لیے خدمات انجام دیتے رہے اور انتہائی وفادار قرار پائے۔ افغان وزارت خزانہ ان کے سپرد کر دی گئی۔ انہی ہم جولیوں میں ڈاکٹر شریف فائز وزیر برائے اعلیٰ تعلیم، یوسف پشتون وزیر بہبود دیہی آبادی اور خالد پشتون گورنر قندھار کے نام بھی شامل ہیں۔ وزارتوں اور عہدوں سے زیادہ ان حضرات کا ہدف مغربی تہذیب سے ہم آہنگ افغان معاشرے کی تشکیل نو تھی۔ افغانستان دوراہے پر۔ حالیہ افغان تاریخ کے دوراہے پر ایک بار پھر بون کانفرنس کے اصل کردار فعال تر ہیں، لیکن ایک حقیقت سب اطراف کو یاد رکھنا ہوگی کہ نومبر 2001 میں وہ کانفرنس امریکی حملے اور جزوی فتح کے تناظر میں منعقد ہوئی تھی۔ آج بظاہر امریکہ افغانستان سے نکلنے کے لیے کسی معقول راستے کی تلاش میں ہے، لیکن اگر گزشتہ 18 سال کی ناکامیوں اور تباہی سے سبق نہ سیکھا گیا تو شاید رہا سہا وقار بھی خاک میں مل جائے گا۔ تاریخ افغانستان کے اس نازک موڑ پر ایک انتہائی اہم فریضہ خود افغان طالبان کو بھی انجام دینا ہوگا۔ انہیں اپنے سابقہ دور حکومت اور اس کے بعد روح پذیر تمام واقعات کا بے لاگ جائزہ لیتے ہوئے اپنے رویے پر بھی سنجیدہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ افغانستان میں اشتراکی روس کی آمد کے بعد سے لے کر آج تک جتنی ناکامی اور تباہی ہوئی ہے، حملہ آور جارح قوتوں اور کئی غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے بعد اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری خود افغان بھائیوں پر عائد ہوتی ہے۔ اپنے سوا باقی سب کو قابل گردن زدنی قرار دینے سے کسی بھی ملک اور معاشرے میں کبھی امن و سکون نہیں آ سکتا۔ افغان طالبان کی ویب سائٹ پر آج بھی اکثر افغان احزاب اور ان کے رہنماؤں کو امریکہ اور روس جیسا دشمن ہی قرار دیا جا رہا ہے۔ 21 جنوری 2019 کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کا دور شروع ہوا اور اسی صبح
وردک میں افغان فوج کے تربیتی سینٹر پر خودکش حملہ کر کے 100 سے زائد افغان شہری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ جس طرح ایسا کوئی حل ناقابل عمل اور تباہ کن ہوگا کہ افغانستان سے نکلتے ہوئے بون کانفرنس جیسا کوئی اور حل مسلط کر دیا جائے۔ طالبان پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر طالبان اور افغان فوج کو جنگ کی کسی نئی جہنم میں جھونک دیا جائے۔ خدا نخواستہ افغانستان میں کسی نئی خانہ جنگی کا آتش فشاں لاوا اگلنے لگے، تباہی، مہاجرت اور خون ریزی مسلط ہو جائیں۔ اسی طرح یہ راستہ بھی تباہ کن ہوگا کہ آنکھیں بند کر کے سابقہ غلطیوں کو دہرایا جانے لگے، ملک و قوم کے کسی بھی حصے کو اپنے جسم سے کاٹ پھینکا جانے لگے۔ افغانستان پر قبضے کے علاوہ امریکی افواج اور اس کے زیر اثر حکومت نے وہاں جن کئی دیگر حماقتوں کا ارتکاب کیا، ان میں افغانستان کے پڑوسی ممالک بالخصوص پاکستان کے خلاف نفرت کی اونچی دیواریں کھڑی کرنا بھی شامل ہے۔ اشتراکی روس کی یلغار سے لے کر آج تک افغان اور پاکستانی قوم عملاً یکجان دو قالب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امریکی موجودگی میں وہاں بھارت کو گہرا اثر و نفوذ حاصل کرنے کے خصوصی مواقع دیے گئے۔ ذرائع ابلاغ سے پاکستان کے خلاف انتہائی زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہوئے نفرت کے زہریلے بیج بوئے گئے۔ بعض ناراض پاکستانی قبائل سرداروں کو مزید متنفر کرتے ہوئے انہیں پاکستان سے علیحدگی اور دشمنی کے الاؤ بھڑکانے پر اکسایا گیا۔ افغان فوج کو ٹریننگ دیتے ہوئے پاکستان کو دشمن کے طور پر پیش کیا گیا۔ ایک پرامن افغانستان کے قیام کے لیے ان تمام منفی اقدامات کی نفی کرتے ہوئے تمام پڑوسی ممالک کو دوستی اور بھائی چارے کا پیغام دینا ہوگا۔ پاکستان، ایران، وسط ایشیائی ریاستوں، چین، روس اور بھارت سمیت تمام علاقائی ممالک کو بھی اپنے مفادات کے بجائے افغان امن و استحکام کو ترجیح اول بنانا ہوگا۔ صرف افغان عوام اور ان کے تمام حقیقی رہنماؤں کو پرامن مذاکرات کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا موقع دینا ہوگا۔ افغانستان کا امن و استحکام یقیناً تمام پڑوسی ممالک کے لیے بھی مثبت نتائج پیدا کر سکے گا۔ علامہ محمد اقبال آج سے تقریباً 1 صدی پہلے دنیا کو خبردار کر گئے تھے۔ آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغاں در آن پیکر دل است، از فساد او فساد آسیا، در کشاد او کشاد آسیا۔ ایشیا آب و خاک سے بنا ایک جسم ہے جس میں ملت افغان دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی تباہی پورے ایشیا کی تباہی اور اس کی تعمیر و خوشحالی پورے ایشیا کی خوشحالی ہوگی۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ